سلجوقی سلطنت کا درخشاں ستارہ سلطان ملک شاہ، جس نے سلجوقی سلطنت کو بلندیوں تک پہنچایا۔ خود ملک شاہ کے انتقال کے بعد سلجوقی سلطنت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ سلطان ملک شاہ اول کے بعد ترکن خاتون نے کئی امراء اور وزیروں کے ساتھ مل کر اپنے 5 سالہ بیٹے محمود کو ملک شاہ کا جانشین بنوایا۔ ان وزیروں میں تاج الملک بھی شامل تھا۔ ترکن خاتون کے بیٹے محمود نے صرف 2 سال یعنی 1092 عیسوی سے 1094 عیسوی تک حکومت کی۔ پھر ملک شاہ کے بیٹے برقیارق نے بزور شمشیر سلجوقی تخت پر قبضہ کر لیا۔ برقیارق نے تاج الملک کو گرفتار کر لیا۔ برقیارق تاج الملک کو اپنا وزیر بنانا چاہتا تھا، لیکن نظام الملک کے حامیوں نے تاج الملک کو قتل کر دیا۔ برقیارق کے سلجوقی تخت پر بیٹھنے کے کچھ عرصے بعد اس کے بھائی نے اس کے خلاف بغاوت کی۔ ان دونوں کے درمیان کچھ خون ریز جنگیں بھی ہوئیں، لیکن پھر دونوں نے آپس میں صلح کر لی۔ برقیارق 1105 عیسوی میں انتقال کر گیا۔ اس کے بعد برقیارق کا بیٹا ملک شاہ دوم سلجوقی تخت پر بیٹھا، لیکن اسی سال یعنی 1105 عیسوی میں اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد سلجوقی سلطنت کے تخت پر ملک شاہ کے بہادر بیٹوں میں سے ایک بیٹھا، جس کا نام تھا محمد تپر۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں طاہر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں HK دنیا، اور آج ہم آپ کو محمد تپر کی داستان بتائیں گے۔ محمد تپر کا پورا نام غیاث الدین محمد تپر تھا۔ محمد تپر 1082 عیسوی میں پیدا ہوا۔ محمد تپر کی والدہ کا نام تاج الدین صفاریہ خاتون تھا، جن کو آپ اوینس بیوک سلجوقلو کے ڈرامہ سیریز میں بشارو خاتون کے نام سے جانتے ہیں۔ محمد تپر کی 2 بیویاں تھیں، جن کے نام گوہر خاتون اور صفوہ دین مریم خاتون تھیں۔ 1104 عیسوی میں برقیارق نے سلطنت کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ 1105 عیسوی میں برقیارق کے بیٹے ملک شاہ دوم کے بعد محمد ملک تپر واحد سلطان بن گیا۔ محمد تپر نے بغداد میں سلجوقی سلطان کی حیثیت سے اپنے بھتیجے اور برقیارق کے بیٹے ملک شاہ دوم کی جگہ لی۔ اس وقت خراسان میں محمد تپر کے بھائی احمد سنجر نے بہت زیادہ عملی اختیار حاصل کیا تھا۔ محمد تپر نے 1107 عیسوی میں روم کے سلطان کلیج ارسلان کے خلاف دریائے خبور کی لڑائی میں حلب کے رضوان سے اتحاد کر لیا اور فتح حاصل کی۔ اس کے بعد محمد تپر کو ملک کا لقب دیا گیا، تو اس طرح محمد تپر کا نام محمد ملک تپر پڑ گیا، اور اس کے ساتھ ہی محمد تپر نے آرمینیا اور آذربائیجان کے صوبے حاصل کر لیے۔ سلطان محمد تپر نے نظاریوں کے خلاف مہمات کا ایک لمبا سلسلہ شروع کیا۔ سلطان محمد تپر کا مرکزی مہم شہدز کے خلاف تھا، جو سلجوقی سلطنت کے دارالحکومت اصفہان کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا۔ 1107 عیسوی میں محمد تپر نے شہدز پر قبضہ کر لیا۔ کچھ اسماعیلی ایک معاہدے کے مطابق بحفاظت دستبردار ہو گئے، جبکہ ایک چھوٹا گروہ لڑتا ہی رہا۔ نظاریوں کے رہنما احمد بن عبد الملک ابن نتاش کو اس کے بیٹے کے ساتھ پکڑا گیا اور اسے پھانسی دے دی گئی۔ دوستوں، اگر آپ نظاریوں کے اس رہنما احمد کے والد عبد الملک ابن نتاش کی داستان جاننا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہاں اس ویڈیو کے بعد۔ شہدز کے بعد خلجان کا قلعہ بھی غالباً فتح ہو گیا اور اصفہان میں اسماعیلیوں کی موجودگی کا خاتمہ کر دیا گیا۔ سلطان محمد تپر نے اس کے بعد فتح کا اعلان جاری کیا۔ شہدز کو تباہ کرنے کے فوراً بعد ہی سلجوق افواج نے محمد تپر کے اتابیگ فخر الدولہ چاولی کے ماتحت ارجان میں نظاری قلعوں کو تباہ کر دیا۔ 1109 عیسوی میں محمد تپر نے اپنے وزیر احمد، جو کہ وزیر نظام الملک کا بیٹا تھا، کے تحت ایک فوج
رودبار کے نظامی قلعے کے خلاف امیر چاولی کی طرف بھیجا۔ سلجوقی افواج نے علاقے کو تباہ کر دیا لیکن الموت پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے۔ سلطان محمد تپر نے باون حکمران شہریار چارم ابن کرین سے امداد حاصل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ شہریار نے فدائی حملہ آوروں کے خلاف محمد تپر کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے فوراً بعد ہی محمد تپر نے امیر چاولی کی سربراہی میں ایک لشکر بھیجا جس نے سری پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن شہریار اور اس کے بیٹے قارین سوم کے ماتحت ایک فوج نے اسے غیر متوقع طور پر شکست دے دی۔ اس کے بعد محمد تپر نے ایک خط بھیجا جس میں شہریار سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو اصفہان کی عدالت میں بھیج دیں۔ اس نے اپنے بیٹے علی کو بھیجا جس نے محمد تپر کو اتنا متاثر کیا کہ اس نے اسے یہ پیشکش دی کہ وہ اس کی بیٹی سے شادی کر لے، لیکن علی نے انکار کر دیا اور اس سے کہا کہ وہ اپنے بھائی اور باون خاندان کے وارث قارین سوم کو یہ اعزاز عطا کرے۔ قارین نے اس کے بعد اصفہان جا کر محمد تپر کی بیٹی سے شادی کر لی۔ 1106 عیسوی سے 1107 عیسوی کے آس پاس وزیر نظام الملک کے بیٹے احمد بن نظام الملک نے ہمدان کے رئیس کے خلاف شکایت درج کرنے کے لیے محمد اول کی عدالت میں گیا۔ جب احمد دربار پہنچا تو محمد تپر نے اس کو اپنا وزیر مقرر کیا۔ اس کو وزیر بنانے کی بنیادی وجہ اس کے والد یعنی نظام الملک کی ساکھ یا عزت تھی۔ 1109 عیسوی میں محمد تپر نے رودبار کے نظاریوں کے خلاف ایک اور مہم کا آغاز کیا۔ سلطان محمد تپر کو احساس ہو گیا کہ الموت کے قلعے پر قبضہ کرنا آسان نہیں ہے، لہٰذا محمد تپر نے 8 سال تک رودبار کی فصلوں کو منظم طریقے سے تباہ کر کے نظاریوں کے ساتھ لڑائیوں میں مشغول ہو کر انتشار کی جنگ شروع کر دی۔ 1117 عیسوی سے 1118 عیسوی کے درمیان سیوا کے گورنر عطا بیگ اونشتگین شرگر نے سلجوق کی کمان سنبھالی اور 4 جون کو لاماسر اور 13 جولائی کو الموت کا محاصرہ شروع کیا، جس سے نظاری مشکل حالت میں پڑ گئے۔ اس کے بعد محمد تپر نے اپنے وزیر احمد کے ساتھ مل کر عراق میں ایک مہم چلائی، جہاں انہوں نے مازیاد کے حکمران سیف الدولہ صداقہ بن منصور کو شکست دے کر ہلاک کر دیا۔ سیف الدولہ صداقہ بن منصور کو عربوں کا بادشاہ بھی کہتے تھے۔ احمد کو الموت کے قلعے پر قبضے میں ناکامی کے بعد احمد کی جگہ خطیر الملک ابو منصور کو وزیر بنایا گیا۔ دوستوں، علی بن العاطر جو کہ ایک تاریخ دان تھا کے مطابق احمد نے باقی زندگی سلطنت اور حکومت سے الگ تھلگ رہ کر بغداد میں گزاری، اور ایک تاریخ دان جن کا نام انوشروان ابن خالد ہے کے مطابق احمد کو محمد تپر نے 10 سال تک قید میں رکھا۔ سلطان محمد تپر کا 1118 عیسوی میں 36 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ سلجوقی افواج جو کہ فتح کی راہ پر گامزن تھے، جب انہیں سلطان محمد تپر کی موت کی خبر ملی تو وہ پیچھے ہٹ گئے، جس کی وجہ سے بہت سے سلجوق فوج شہید ہوئے اور نظاریوں نے بہت سارا سامان اور اسلحہ حاصل کیا۔ سلطان محمد تپر نے نظاریوں کے خلاف جس جنگ کا آغاز کیا وہ اپنے اختتام پر پہنچا اور نتیجہ ناکامی رہا، لیکن سلطان محمد تپر نے نظاریوں کے کئی قلعے فتح کیے اور اصفہان کو نظاریوں کے نرغے سے نکال کر بچا لیا۔ دوستوں، محمد تپر کے بعد نظام کار ان کے بیٹے محمود دوم کو ملی، حالانکہ اس وقت نظام کار احمد سنجر کو ملنی چاہیے تھی۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بلا تاخیر ملتی رہے۔ تب تک کے لیے شکریہ اور خدا حافظ۔